جی ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے استعمال نے کچھ لوگوں کو لمحوں میں ہی شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا. ان کے کوئی ایسی ویڈیو، انہوں نے کوئی ایسا ڈائلاگ بولا ہے وہ ایسا وائرل ہوا ہے کہ پوری دنیا میں راتوں رات ان کی پہچان اور شناخت بن گیا. تو آج کے پروگرام میں اسی پر بات کریں گے، کیا یہ جو شہرت ہے در حقیقت دیکھا جائے تو اصل میں یہی اس کی پہچان اور شناخت ہے یا کہ اس کا کردار اور اس کے اعمال ہوتے ہیں. نبیہ علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑا زبردست ٹاپک ہے، اس پر آپ ہی بہتر انداز میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ایک بندے کی، یا خواہ وہ میل ہے یا فیمیل، اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وہ شہرت کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا اصل میں یہی جو لاکھوں فالوورز ہیں، لاکھوں جو ویوز ہیں اس کے، یہی انسان کو بڑا بناتے ہیں؟ اچھا، میں نا ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتانا چاہوں گی، دنیا کی اور دین کی، دونوں چیزیں مکس کر کے. جب ہم سوال یہ کرتے ہیں نا کہ کیا یہ شہرت ہی سب کچھ ہے، کردار کچھ نہیں ہے، تو ایک طرف اس میں نیگیٹیوٹی کا بھی عنصر آتا ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. پہلی بات میں اس سوال کو جو ہے وہ نہیں مانتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں شہرت انہی لوگوں کو ملتی ہے جن لوگوں کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے. آپ عام بندے جو ہے وہ شہرت حاصل کیوں نہیں کر لیتے؟ عام بندے کو جو ہے وہ شہرت کیوں نہیں مل جاتی؟ شہرت کس کو ملتی ہے مجھے بتائیں. دنیا کی شہرتیں عارضی ضرور ہیں، لیکن دنیا میں شہرتیں اگر آپ کو پازیٹیو مل رہی ہے، اگر آپ کے پاس پازیٹیو شہرت ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے. آپ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں آپ جو ہے وہ شہرت میں پڑ گئے ہیں اور آپ جو ہے وہ شہرت کے اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اپنی آخرت بھول گئی ہے. کس چیز کی آخرت بھول گئی؟ لوگ اپنی آخرت کا خیال کریں، بالکل کریں، لیکن اگر آپ کو شہرت ملی ہے تو یہ بھی تو رب کی عطا ہے، یہ بھی تو آپ کے اعمال ہی کا صلہ ہے. ورنہ آج جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو ہے وہ شہرتیں ہیں لیکن عزت نہیں ہے. عزت والی شہرت کسی کو ملی ہے. یہ شہرت ہوتی ہے جس میں لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی بات کو سمجھ کے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ عزت والی شہرت ہے. یہ وہ شہرت ہے جس میں لوگ آپ کو تکریم دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، محبت دے رہے ہیں. چند بندے اگر آپ کو اٹھ کے جو ہے وہ گندا کرنا سوشل میڈیا پہ شروع کر دیں تو ان چند بندوں کے گندا کرنے سے آپ گندے تھوڑی ہو جائیں گے. تو یہ تو دنیا کا ریت ہے. یہ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں گی. دنیا کی شہرت آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے اور جوڑنا بھی چاہیے. اگر آپ کے پاس دنیا کی شہرت آ گئی ہے، جو لوگ غلط شہرت حاصل کر کے اس نہج تک پہنچتے ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ شہرت تو انہیں بھی اللہ نے دے دی ہے لیکن عزت نہیں ہے ان کے پاس. لوگ ان کی تکریم نہیں کر رہے، لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ ان سے عزت سے پیش نہیں آ رہے، لوگ ان کی بات کو اہمیت نہیں دے رہے. لیکن میجورٹی، دیکھیں میجورٹی از رائٹ. اگر زیادہ لوگ آپ کے مخالفین ہیں تو یا تو آپ بہت سچے اور کھرے بندے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ڈکی بھائی کی شہرت کو آپ دیکھ لیں. ڈکی بھائی کا میں نے سوال آپ سے یہی کرنا تھا ایگزیکٹلی. دیکھیں ڈکی بھائی کی شہرت کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ فیملی ولاگنگ سٹارٹ کی، پھر انہوں نے کچھ ایسی جو ہے وہ بے تکی چیزیں اور باتیں میں انوالو ہو گئے، پھر وہ اتنے بڑے انفلوئنسر بن گئے کہ ان کو جو ہے وہ لوگوں نے اپنے پروموشن کے لیے ہائر کرنا شروع کیا اور پھر ایک جوئے کی ایپ سے جو ہے وہ ان کی زندگی برباد ہو گئی. اور ایسی برباد ہوئی تو اب اس کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ کوئی نہ تو اس کے فالوورز ہیں جو لاکھوں میں. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ شہرت جو ہے نا، کمیونٹی کھڑی ہے. یہ شہرت جو ہے نا، جب شہرت آتی ہے نا تو دشمن لے کر آتی ہے. شہرت اچھی ہو یا بری ہو، دشمن ساتھ لے کر آتی ہے. اچھا، آپ کو دنیا میں گرانے والے صرف آپ کے دشمن ہیں، اللہ نہیں گرا رہا آپ کو. یہاں ڈکی بھائی کے ساتھ جو ہوا، رجب بٹ کے ساتھ جو ہوا، ان سے زیادہ شہرت کسی کے پاس نہیں ہے. یہاں ڈاکٹر نبیہ علی خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ سب چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہاں پر دشمن موجود ہے. یہاں ڈاکٹر عرفان کیسر کے ساتھ لوگوں نے کیا نہیں کیا. چلے ہم سب کو چھوڑیں، یہ بتا دیں کہ ہمارے محسن پاکستان کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا. سب چھوڑ دیں جی، ہم کسی قابل نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے ملینز آف فالوئنگ ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں. لیکن مجھے صرف قوم ایک جواب دے دے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، لوگ تو اس عظیم شخص کو بھی نہیں پہچان پائے. آج اس کے جانے کے بعد جو ہے وہ اس کی تکریم اور اس کی عزت جو ہے آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنا قیمتی شخص تھا ہمارے لیے. اس نے ہمیں ایٹمی پاور بنا دیا. آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخصیت جو ہے وہ ہمارے لیے اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم جو ہے وہ بے یار و مددگار ہوتے. آج امریکہ آپ کے آگے کیوں جھک رہا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے. اور کنگڈم آف سعودی عربیہ میں اور یہ آج آپ کے سعودی عرب کی سیکیورٹی اتنی بڑی، اسلامی جمہوریہ پاکستان، دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاس ہے، ہماری پاک آرمی کے پاس ہے. اس کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ ہماری پاک آرمی کے سر جاتا ہے، ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر جاتا ہے. تو آپ اور ہماری آرمی کو دیکھیں کیسے بدنام کیا لوگوں نے.
وہ نہیں دیکھا آپ نے؟ جتنی شہرت ہماری پاک آرمی کے پاس ہے اتنی تو شہرت ہی کسی کے پاس نہیں ہے. جتنا ہمارا سپاہ سالار جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے, اتنا تو کوئی بندہ مشہور ہی نہیں ہے. جتنا لوگ جو ہے وہ حافظ صاحب کو, ہمارے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب کو جس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں لوگ جو ہے جس طرح فوج کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی, ایک وقت یہ تھا کہ لوگ فوج سے ڈر رہے تھے. پھر فوج نے یہ ثابت کیا کہ اگر فوج نہیں ہوگی تو پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. شہرت دی اللہ نے, پھر سے بلندی دی, پھر سے عزت دی, کیونکہ حق پہ تھے. تو شہرتیں تو ہونی چاہیے, شہرتیں تو اچھی ہوتی ہیں. یہی تو بات اصل میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ شہرت بالکل ایگزیکٹلی پاپولیرٹی ہونی چاہیے, ایگزیکٹلی ہونی چاہیے. اب وہ شہرت کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے, معیار ہے. جی ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے پازیٹیو ایک معیار آپ کو بتا دیا جس کو ساری زندگی جو ہے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. جی بالکل, جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب, کتنی بڑے شہرت یافتہ انسان, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب, کہ ان سے زیادہ شہرت کسی کے پاس ہے. جو لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شہرت ہے, وہ اس شہرت کو کچھ شہرت نہ سمجھیں. دنیا کو ملانے میں, مسلم امہ کو ملانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کے ملک کے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب, اور کس کا ہاتھ ہے؟ فیلڈ مارشل, ہمارے سپاہ سالار, ہماری پاک فوج کا ہاتھ ہے. بالکل صحیح. تو آپ دیکھیں جب ہاتھ ہی ہماری پاک فوج کا ہے, بچانے کے لیے وہ آ جائیں اور آپ ان کو ہی جو ہے وہ بدنام کرنا شروع کر دیں. یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے ایک حق اور سچ کی آواز اٹھائی میں نے, اور اس کے بعد ساری دنیا جو ہے وہ میرے مخالفت میں جو ہے وہ چل پڑی. ایسے نہیں ہوتا, ساری دنیا مخالف نہیں ہوتی. چند کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو مخالف ہوتے ہیں. یہ چند کیڑے مکوڑے گن بچاتے ہیں. آرمی کے خلاف بھی چند کیڑے مکوڑوں نے گن بچایا, پورے لوگ تھوڑی. ہم تو آرمی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. آخر میں فتح حق کی ہوتی ہے, سچ کی ہوتی ہے. آپ کی شہرت بہت اچھی چیز ہے. شہرت اگر آپ کو ملی ہے, اس کو بچا کے رکھیں. شہرت جب آتی ہے تو آپ کو زوال بھی ساتھ لے کر آتی ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. زوال اس کائنڈ آف سینس میں کہ آپ کے ذہن سے, آپ کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو آپ کے لیے بھاری پڑ جاتے ہیں. آپ کے ایک ذرا سا جملہ جو ہے وہ کوئی بھی پکڑ کے اس پر جو ہے وہ سیاست شروع کر دیتا ہے, اور سیاست ہمیشہ آپ کے مخالفین کرتے ہیں, یاد رکھیے گا. کبھی بھی کوئی صحیح بندہ, پڑھا لکھا بندہ, جو اچھا بندہ ہوگا, خاندانی بندہ ہوگا, وہ کسی جملے پر سیاست نہیں کرے گا. جملوں پہ سیاستیں نہیں ہوتی. لیکن یہ واحد ملک ہے جہاں پہ جملوں پہ سیاست شروع ہو جاتی ہے کہ فیلڈ مارشل نے یہ کہہ دیا, لو جی یہ کہہ دیا تو اٹھا لو اس جملے کو. پورا سوشل میڈیا لگ گیا اس کام میں. جو ہے وہ آپ کے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا, آپ کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جا کر یہ کہا ہے. او بھائی کون سی سیاستیں کر رہے ہو؟ انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, منہ سے جملے نکلتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کو سولی پہ چڑھا دو. آپ یہ بتائیے گا, جی اب اسی سے ہم بات کریں, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے جو بندہ وائرل ہو جاتا ہے, جی اب اصل میں اس کے وہ زیادہ ان کے لیے میٹر کرتے ہیں آپ کے ویوز, آپ کے لائکس ملینز میں ہونے چاہیے. جی اب جب بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو جنازے میں جو بندے شریک ہوں گے وہ زیادہ اہمیت رکھیں گے یا اس کے فالوورز؟ جنازے میں کس کے زیادہ بندے ہوں گے یہ بھی بتائیں. مشہور آدمی کے زیادہ بندے ہوں گے جنازے میں, یا کس کے بندے ہوں گے؟ اگر وہ اچھا کام کرتا ہوگا دنیا میں, کردار ہوگا نا اس کا, لوگ آئیں گے, لوگ اس کے کام کی وجہ سے جو ہے وہ آئیں گے. تو جب وہ اچھا کام کرے گا تو مشہور تو آٹومیٹکلی ہوگا. وہ بھائی اچھا کام کرنے والا ہی مشہور ہوگا یا برا کام کرنے والا مشہور ہوگا؟ ایک عام آدمی جو کوئی کام ہی نہیں کرتا, جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, وہ کہاں سے مشہور ہو جائے گا؟ بھائی مشہور ہونے کے لیے بھی تو کوئی سینس آف ہیومر چاہیے, مشہور ہونے کے لیے بھی تو آپ کے کوئی کام چاہیے, آپ کو کوئی کردار چاہیے. آپ کا کام ہی آپ کا کردار ہے, جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کردار ہے. اسی لیے اپنے کردار پہ توجہ وہی شخص دے گا کہ دیکھیں ایک بندہ ڈانس کر کے شہرت کما رہا ہے, ایک بندہ گانے گا کے شہرت کما رہا ہے, ایک بندہ ایکٹنگ کر کے شہرت کما رہا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بن کر پیسے کما رہا ہے, شہرت کما رہا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت خلق کا جذبہ لے کے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ کما رہا ہے, ایک بندہ اینکر پرسن بن کے جو ہے وہ شہرت کما رہا ہے. تو یہ سب اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں. ابا مجھے یہ بتائے گا, جتنے بھی لوگ ہیں یا ہم ایوری ون جو اپنی زندگی گزار رہا ہے, اب ہر بندہ جو اپنی زندگی جو گزارا, اب یہ بتائیے گا کہ وہ شہرت کے لیے زندگی گزارتے ہیں یا کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے؟ اچھا ویسے تو دیکھیں شہرت کے لیے تو زندگی نہیں گزارنی چاہیے. شہرت تو آپ کو اگر اللہ نے دے دی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. دن رات جو ہے وہ آپ سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ کو لوگوں کے دل میں اتار دیا. جی جی. لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہوئے, آپ لوگوں کی پسند بن گئے. اس میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو پسند کیا,
اور جنہوں نے آپ کو نہیں پسند کیا ان کا زیادہ شکریہ ادا کریں کیونکہ انہوں نے آپ کو بنا دیا. آپ کو پتہ ہے آپ سے پیار کرنے والے تو آپ کو بناتے ہی بناتے ہیں, آپ سے نفرت کرنے والے آپ کی شہرت میں زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آتی بات کی, یہ سائیکالوجی سمجھتے ہی نہیں ہے. جتنا آپ کسی شخص سے نفرت کریں گے آپ اپنے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں, اور اس کے حق میں لوگوں کو جو ہے وہ آپ اجازت دے رہے ہیں, موقع دے رہے ہیں کہ لوگ اس کے حق میں بات کریں, کیونکہ آپ اس کے مخالفین میں کھڑے ہیں, آپ اس کے دشمنوں کی لائن میں کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیوں نہیں کہا جاتا جو لوگوں کی شہرتیں گندی کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی آخرت نہیں سنوارنی, صرف اسی بندے نے سنوارنی ہے جو مشہور آدمی ہے. اور بھائی سب نے اپنی آخرت پہ کام کرنا ہے, میں نے, آپ نے, عام آدمی نے, شہرت یافتہ آدمی نے, سب نے اپنے کردار پہ کام کرنا ہے, اپنی آخرت پہ کام کرنا ہے. کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ جس کو شہرت ملی ہے اسی نے آخرت پہ کام کرنا ہے. سب نے آخرت پہ کام کرنا ہے. سب نے اپنی فرض نمازیں, جو فرض ہمارے اراکین اسلام ہیں ان کو پورا کرنا, اور اس کے علاوہ حقوق العباد کا خیال رکھنا. دیکھیں ہر عبادت معاف ہو سکتی ہے, حقوق العباد میں کوتاہی معاف نہیں ہے. اور آج ہم کوتاہیاں اپنی زبان, اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ کے حقوق العباد, اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان اگر محفوظ ہے تو آپ مسلمان ہیں. تو یہیں آ کے ساری بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کا کردار ہی نہیں ہے. تو کردار تو گندا کردار کرنے والوں کا خراب ہوا نا. اس بندے کا کردار کہاں سے خراب ہو گیا جو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ گیا ہے. ہاں اگر آپ اس شہرت کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں, اگر آپ اس شہرت کو نیگیٹیوٹی لے کر اپنے ذہن پہ اس کو طاری کر کے آپ مغرور ہو جاتے ہیں, آپ تکبر میں آ جاتے ہیں, آپ غرور میں آ جاتے ہیں, آپ لوگوں کو منہ نہیں لگاتے, آپ لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرتے, تو پھر آپ گرتے ہیں. آپ جتنے مشہور ہوں آپ اتنی عاجزی اپنا لیں, آپ جتنے عاجز ہوں گے آپ اتنے جو ہے وہ اچھے انسان بن جائیں گے اور اپنی آخرت بھی سنبھال لیں گے. لیکن یہاں ایک پوائنٹ, سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتائیے گا, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں, سائیکالوجی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں کہ ایک بندہ اگر جھک جائے اس معاشرے میں تو اسے جھکا ہوا سمجھتے ہیں, اسے گرا ہوا سمجھتے ہیں. اگر وہ جو ہے وہ عاجزی میں آ جائے تو اس کو جو ہے وہ ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. مشہور آدمی کو تھوڑا سا غرور اور تکبر رکھنا پڑتا ہے بھائی, ہر کسی سے بات نہیں کر سکتا وہ بندہ. مشہور ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جو ہر کسی کو منہ نہیں لگاتے. اگر ہم تاریخ کے آئینے میں اگر ہم دیکھ لیں تاریخی اعتبار کیسے جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات کر لے گا, وہ بندہ رکھنا پڑتا ہے. اچھا سوشل میڈیا کی ہم بات کریں جی, مجھے اب آپ یہ بتا دیں کوئی ایسا بندہ ایسی بھی جس نے پاپولیرٹی سوشل میڈیا پر حاصل کی ہو اور وہ لائف ٹائم رہی ہو. سوشل میڈیا پہ لائف ٹائم, دیکھیں لائف ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہے, عارضی دنیا ہی عارضی ہے, تو لائف ٹائم ہم شہرت کو کہاں سے لائف ٹائم لے آئیں گے؟ جس بندے کا نام بن گیا, ایک چیز سوشل میڈیا سے بنا, مین سٹریم میڈیا سے بنا, نام بن گیا, اس کے نام کو لوگ جانتے ہیں, بس یہی چاہیے تھا. ایک مشہور آدمی کو اور کیا چاہیے, وہ کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ اس کا نام بک رہا ہے, اس کے نام سے لوگ اس کو پہچان رہے ہیں, اس کے کام سے لوگ اس کو پہچان رہے ہیں. زیادہ تر لوگ آپ کو آپ کے کام سے نہیں آپ کے نام سے پہچانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. پھر آپ کا دوسرے ٹائم پر جو ہے وہ دوسرے لیول پر آپ کا کام آتا ہے کہ آپ کام کیا کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں, شہرت اچھی ہے یا بری ہے. دو شہرتیں ہوتی ہیں انسان کے پاس, ایک اچھی شہرت اور ایک بری شہرت. آپ کا کردار کیسا ہے آپ کے پاس ویسی شہرت ہوگی. اب سوشل میڈیا پر جو شہرت جو پاپولیرٹی ہے جی, آپ اس کو کس سینس میں لیتی ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا, آپ نے کہا جی کہ ایک اچھی شہرت ہے, ایک دوسری بری شہرت ہے, ایک فیمس ہے اور ایک آپ کا نوٹوریس ہے. اب آپ مجھے بتائیں کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں دو کیٹیگریز ہیں نا شہرت کی بھی. تو سوشل میڈیا پر حاصل کی جانے والی شہرت وہ آپ مجھے بتائیں. سوشل میڈیا پہ آپ خود سے شہرت نہیں حاصل کر سکتے بھائی. اس طرح تو کوئی بھی جا کے سوشل میڈیا پہ شہرت حاصل کر لے. سوشل میڈیا پہ اتنا آسان ہے شہرت حاصل کرنا. مطلب مجھے آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ سوشل میڈیا پہ شہرت حاصل کر لو. یہ سوشل میڈیا بڑا خطرناک میڈیا ہے, یہ اس طرح شہرت نہیں دیتا, یہ بندے کی عزت بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں. یہ تو اللہ معاف کرے آپ کی بے عزتی اس قدر کروا دیتے ہیں کہ آپ شہرت کے قابل بھی نہیں رہتے. میں نے آپ کو وہی بتایا, دو شہرتیں ہیں, ڈپینڈ آن یو. آپ کا کردار ثابت کرتا ہے کہ آپ کس شہرت کے حامل ہیں. اگر آپ کے پاس اچھے اخلاق کی شہرت ہے, اچھے کام کی شہرت ہے, تو آپ اچھے آدمی ہیں کیونکہ آپ کا کردار اچھا ہے. اگر آپ ایک برائی کے ذریعے جو ہے وہ اپنی شہرت کما رہے ہیں, غلط کام کر کے کما رہے ہیں, تو آپ ایک برے آدمی ہیں, آپ کا کریکٹر ہی برا ہے, آپ وہ برائی کر کے ہی شہرت کمائیں گے, آپ کے پاس اور آپشن نہیں ہے. تو لوگ دونوں ہی طرح کے لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں, دونوں ہی طرح کے لوگوں کو پسند بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر
ڈکی بھائی, اب میں کیا ان کے بارے میں بار بار بات کروں, ڈکی بھائی نے جو کیا, جو غلط کرتا ہے نا اس کو سزا ملتی ہے. رجب سے بہت غلطیاں ہوئیں, رجب سے غلطیاں بہت ہوئیں. رجب کو یعنی کہ میں ایک سمپلی میں آپ سے بات کروں کہ فیملیز کو اس طرح پریزنٹ کرنا, سوشل میڈیا کا ٹول بنا کر پاپولیرٹی حاصل کرنا نہیں اچھا. بہن بیٹیوں کو اس طرح سے سامنے لے کر آنا یا ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھی فیملی ولاگنگ ہے, اور یا ایسا ہونا چاہیے تھا. اس نے بہت جو ہے وہ ڈیپتھ میں جا کر جو اپنی فیملی کو باقاعدہ طور پہ دکھایا, بیڈ روم تک چیزیں, یہ وہ کچن معاملات, شادی, یہ وہ سب چیزیں, بچہ پیدا ہونے تک جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہیں اور انہیں پرسنل رہنے دینا چاہیے, اچھا ہوتا ہے, لوگوں کی حسد سے بچے رہتے ہیں. آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو وہ تو ایک الگ بات ہے. بٹ اگر آپ خاص طور پہ ولاگ بنا کے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو پھر وہ وہاں پر آ کر آپ خود ہی ذمہ دار ہیں ان سب چیزوں کے. تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں اسلامک معاشرہ ہے, جہاں ہماری بہن بیٹیاں پردہ کرتی ہیں, زیادہ تر جو ہے وہ میڈیا یا سوشل میڈیا پر آنا پسند نہیں کرتی ہیں. یہ چند مخصوص قسم کی جو ہے وہ خواتین ہیں جو ہم جیسی ہیں, جو کام کر رہی ہیں, فیلڈ میں ہیں, تو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ آنا جو ہے وہ ہم کیونکہ ایک اینکر پرسن ہے, ایک فیملیئر فیس ہیں, تو ہم جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ہر بندہ تو نہیں نا سوشل میڈیا یا میڈیا پر جو ہے وہ آتا, یا اس کا جو ہے وہ حصہ تو نہیں ہے. اس لیے جو ہم اپنی بہن بیٹیوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیکیور رکھیں, سیکیور ضرور رکھیں اپنے آپ کو, اور ایسے لوگوں کی شہرت سے انسپائر نہ ہوں جو غلط کام کر رہے ہیں. انسان کی اصل پہچان یہ نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو دعا میں یاد رکھیں, یہی پہچان ہے. میرا ایک انٹرویو تھا, تو اس میں مجھ سے اینکر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اتنی شہرت ہے, آپ اس شہرت کا کیا کریں گی, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کو اتنی شہرت ملے گی؟ تو میرا جواب یہی تھا کہ میں نے اللہ سے اتنی شہرت دعا کر کے لی ہے. میں نے دن رات دعائیں مانگی ہیں کہ مجھے میری محنت کا صلہ چاہیے, مجھے لوگوں کے دلوں میں بسنا ہے, میں نے کوئی کام کرنا ہے, لوگوں کی خدمت خلق کرنی ہے, لوگوں کے تعلق جوڑنے ہیں, لوگوں کے لیے اچھے کام کرنے ہیں. میں نے اللہ سے یہ جو ہے وہ مانگا ہے سب کچھ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ اس لیے مانگا کہ جب میں مروں تو میرے جنازے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو, یہ 4-5 لوگ نہ ہوں, کم سے کم 100-200 لوگ تو آ جائیں. تو یہ بس جو ہے وہ میری ایک خواہش, جس کے لیے شاید اللہ نے مجھے یہ عزت دے دی, ورنہ میں نے شہرت کا کبھی نہیں سوچا تھا. اور میری طرح شاید بہت سارے لوگ شہرت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے, اور مجھے آج بھی نہیں پتا کہ میرے کتنے بلینز آف فالوئنگ ہے. ملینز میں نہیں ہے, بلینز ٹریلینز میں ہے الحمدللہ. فین فالوئنگ, فین پیجز اس قدر ہیں کہ انہی پر ملینز میں جو ہے وہ لائکس اور فالوئنگ ہے. میری ایک ویڈیو 100 جو ہے وہ کے تک, شاید اس سے بھی زیادہ تک جو جاتی ہے. تو آپ کو جب بلین ٹریلین لوگ دیکھ رہے ہوں اور آپ سے سیکھ رہے ہوں, تو یہ آپ پر اللہ کا کرم نہیں ہے. بالکل. اور نوجوان نسل کو اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو کہ اصل پہچان جو ان کے اعمال اور ان کا کردار ہے. سب سے پہلے اپنے اعمال پہ کام کرنا ہے, سب سے پہلے. یہ نوجوان نسل کو آپ بتائیے گا. نوجوان نسل جو ہے نا, جو آج بے روزگاری کا شکار ہے, اس میں میلز فیمیلز بہت ہر جنریشن کی آ جاتی ہیں, کیا ان کو سجیسٹ کرتی ہیں آپ؟ اچھا, سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے نا پلیز پازیٹیو کانٹینٹ کے ساتھ آئیں. یہ آپ بتائیے گا. سوشل میڈیا پر نیگیٹو کانٹینٹ کی پروموشن کو جو ہے وہ ختم کریں, نیگیٹیوٹی کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اور پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے اس بندے کا ساتھ دیں, اس کو گندا نہ کریں. وہ اگر سچ اور حق کی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کا پلر بنے, اس کا سہارا بنے. ہمارے یہاں الٹ ہوتا ہے, جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, جو گند مچا رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ سارے جا کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. اب شہرت اس بندے کے پاس بھی ہے اور شہرت اس بندے کے پاس بھی ہے, لیکن عوام نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یہ عوام کا فیصلہ ہے. اچھے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اچھے کو پروموٹ کریں, آپ کا اچھا کردار ثابت ہوگا. دنیا میں زیادہ تر لوگ اچھے ہی ہیں, برے لوگ چند لوگ ہوتے ہیں. جو برائی پھیلتی ہی چند لوگوں کی وجہ سے ہے. تو ان چند لوگوں کی وجہ سے ہمیں اپنے کردار کو گندا نہیں کرنا. اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, یا ہم بھی کوئی غلط کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, تو آپ غلط کام کرنے والے کو پروموٹ نہ کریں, آپ صحیح کام کرنے والے کو پروموٹ کریں. جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے, جو عزت دارانہ طریقے سے آپ کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو ہے, آپ اس کے ساتھ چلیں. یہ جو نیگیٹو شہرتیں رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو شہرتیں بھی آپ ہی دیتے ہیں, ان کو ملینز آف فالوئنگ بھی آپ ہی دیتے ہیں, اور پھر آپ ہی ان کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں.
شہرت انسان کے پاس ہو تو پھر عزت کے ساتھ ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں عزت بڑی چیز ہے, تب آپ کے جنازے میں لوگ بھی آئیں گے, آپ کی آخرت بھی سنورے گی. اور ہاں اگر آپ مشہور ہو جائیں, سوشل میڈیا سے ہوں یا مین اسٹریم میڈیا سے ہوں یا جہاں سے بھی ہو, تو نیکی کے کام, فلاح کے کام شروع کر دیں. تجارت کرنا اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں. ہاں بہت بہت خوبصورت بات کی. اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں اور اللہ کے بندوں کو خوش کرنا شروع کر دیں. اللہ کے مظلوم اور غریب عوام کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائیں. اب جو ہے وہ سیلاب زدگان کے پاس جائیں, آپ مشکل جو ہے وہ تکلیف میں, اذیت میں مبتلا لوگوں کے جو ہے وہ سہارا بن جائیں, ان کی آواز اٹھائیں. آپ کی شہرت میں دیکھیں رب تعالیٰ جو ہے وہ کیسے اضافہ کرتا ہے. آپ کو کوئی گرا ہی نہیں سکے گا. پوری دنیا مل کر بھی کسی کو گرانے کی کوشش کرے اور میرا رب نہ چاہے تو کوئی اسے گرا نہیں سکتا. اور اگر میرا رب کسی کو گرانا چاہے اور پوری دنیا مل کے اس کو اٹھانا چاہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا. یہ حقیقت ہے دنیا کی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے میری ٹیم کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.